السلام علیکم ناظرین، میں محمد نعیم بیگ، میں کراچی ٹی وی سے۔ آج ہم موجود ہیں پرورش ریکوری سینٹر۔ عمران شاہ صاحب ہیں جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ جی عمران صاحب، شاہ صاحب کیا نام ہے، ریکوری سینٹر، ریکوری کس چیز کی ریکوری کر رہے ہیں آپ؟ تو پہلے تو یہ ذرا بتائیں کہ کس چیز کی ریکوری ہو رہی ہے؟ بہت اچھی بات کی کہ یہاں پتہ تو لگے ریکوری کس چیز جی کی ہو رہی ہے۔ ہمارا جو ادارہ ہے وہ نشے سے متاثر افراد کی جو نشہ کر رہے ہیں، ایڈکشن کی اگر ہم بات کریں تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مینٹل ہیلتھ پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ زیادہ جو ہمارا فوکس ہے وہ ایڈکشن پہ، اور ایڈکشن از اے ڈیزیز، اور ڈیزیز کے طور پہ ہم اس کو لیتے ہیں، ایک بیماری ہے یہ، اور اس کو بیماری کے طور پہ ہی دیکھا جاتا ہے۔ جو عموماً جو لوگ ہیں اس کو ایک کردار کی خامی، بری عادت اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ پھر ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ نشہ ہے کیا۔ جب ہم بات کرتے ہیں فیملیز سے بھی، لوگوں سے بھی، تو ان کو نہیں پتہ، یہ بولتا ہے یار وہ بھی تو کر رہے ہیں، میں یہ کیوں زیادہ کر رہا ہے۔ تو نشے کے کرنے والوں کی بھی تین کیٹیگری ہوتی ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو سوشل ہوتا ہے، وہ روزانہ تو کرتا ہے نشہ لیکن اس کی ساری چیزیں متاثر نہیں ہوتی، وہاں تک چل رہا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا ہوتا ہے ایک ہیبیچل ہوتا ہے نشہ کرنے والا، وہ نشہ تو روز کرتا ہے لیکن اس کی وقت، جگہ اور مقدار مخصوص ہوتی ہے۔ بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے شام کو آتے ہیں، رات کو 2 پیگ پی لیے، 2 سگریٹ پی لی ایسی کوئی، تو وہ ان کی بھی اتنی زیادہ زندگی متاثر نہیں ہوتی۔ مسئلہ وہاں جا کے آتا ہے جب اس کی بیماری سامنے آتی ہے، اور بیماری کا مقصد کیا ہے کہ اب اس کی وقت، جگہ اور مقدار کی کوانٹٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ جب بھی کرتا ہے تو بے تحاشا کرتا ہے۔ ایسا وہ اپنی وجہ سے نہیں کرتا، ایسا وہی جو بیماری سامنے آ جاتی ہے، اس کو ہم برین ڈیزیز ہے، اس کی وجہ سے وہ نشے کا بے تحاشا استعمال کرنے لگ جاتا ہے۔ اب لوگ یہی سمجھتے ہیں معاشرہ کہ یار ہم بھی تو، کوئی اگر کرنے والا ہوگا وہ یہی سمجھے گا کہ یار ہم بھی تو کر رہے ہیں، تم اتنا زیادہ کیوں کر رہے ہو۔ اس کو نہیں پتا کہ اصل میں اس کی ڈیزیز سامنے آ گئی، اور یہ ڈیزیز ہے، اور ہم ڈیزیز ماڈل پہ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈیزیز بیماری ہے کیا۔ اور اس میں اگر ہم بات کریں تو اس کو ہم فیملی ڈیزیز بھی کہتے ہیں۔ بہت سارے ہرڈل فیملی کے لیے بھی آتے ہیں اس کو اپنے پیارے کو علاج میں لانے کے لیے۔ ایک جو مین چیز ہوتی ہے اسٹگما، خوف، بدنامی کا خوف کہ یار ہم اس کو لے کے جائیں، کسی کو پتہ لگے کہ ہمارا بیٹا نشہ کر رہا ہے، سارا سلسلہ اسی اس میں وہ 3 4 سال 5 سال نکال دیتے ہیں۔ بدنامی خوف سے بچنے کے لیے وہ اپنے مختلف ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، اس کو گھر میں بند کر کے، ٹھیک ہے تھوڑا سا چلو یہ نہیں کر لو، تم ہیروئن پی رہے ہو تو کبھی کبھار پی لیا کرو، شراب پی لیا کرو، چرس پی لیا کرو، کنٹرول کر کے کرو۔ اس کے نقصانات پورے کرنے لگ جاتے ہیں، اس کو زیادہ خیال رکھنے لگ جاتے ہیں، اس کو باہر بھیج دیتے ہیں، اس کی شادی کرا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ٹوٹکے ہیں، اور یہی عموماً جو فیملی اجتماع ہوئے جو تجربات ہیں وہ یہی ہوتا ہے، وہ ٹوٹکے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی 4 5 سال بعد وہ ڈیزیز جو ہے، اور پروگریسو، جب ہم بات کر رہے ہیں ڈیزیز کی تو پروگریسو ہے، یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کے مسئلے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر میں کہوں کہ کم سے کم 4 5 سال لگ جاتے ہیں کسی بھی مریض کو ایوریج، کہ کسی بھی ٹریٹمنٹ سینٹر میں پہنچتے، اور اس وقت بہت ساری چیزیں بہت خراب ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم کام کرتے ہیں۔ اچھا عمران صاحب، نشے کے جو عادی لوگ ہیں، اب آپ دیکھیں نشے بھی کتنے آ گئے ہیں۔ چھوٹے نشے پہ اگر ہم شروع کرتے ہیں تو چرس سے شروع ہوتا ہے بندہ، اور کرتے 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 جو وہ ہیروئن پہ آ جاتا ہے، ہیروئن سے کرتے کرتے اب آئس کا نشہ بھی آ گیا ہے۔ اچھا، آئس کا نشہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کیا ایسی کوئی بات صحیح ہے کہ کنٹرول نہیں کر سکتے؟ تو اسی کے سوال کے ساتھ ایک اور سوال چھوڑا جاؤں آپ کے لیے کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نشے کے جو عادی لوگ ہیں ان کو، ان کی ریکوری بھی ہوتی ہے، ہو جاتی ہے، مگر جب وہ اپنے گھر کی طرف دوبارہ ان کو لاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہو گیا علاج، اب لے کر آئیں، وہ پھر نشے میں لگ جاتے ہیں۔ تو ایک تو آئس کے نشے کے بارے میں مجھے بتائیے کہ یہ نشہ ہونے کے بعد ختم ہوتا ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ ریکوری کے بعد پھر دوبارہ وہ نشے میں لگتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اسٹارٹنگ اگر ہم بات کریں تو جتنے بھی 99% ہیں نشے کی، اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ چرس یا الکوہل، 99%۔
اب وہ آگے کیوں بڑھتا ہے، اصل چیز یہ ہے، وہ چرس پہ کیوں نہیں رہتا، وہ آہستہ آہستہ، چاہے وہ ہیروئن ہے، چاہے وہ آئس ہے، یہ سارے چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ یہی ہے علامات کہ وہ اس میں بیماری تھی اور وہ اپنی وجہ سے نہیں بڑھا، وہ اس بیماری کی، جب ہم بات کر رہے ہیں برین ڈیزیز ہے تو برین کے کیمیکلز میں کچھ ایسی تبدیلی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ نشے کا بے تحاشا استعمال کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی مقداریں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اب وہ 99% اگر ہم کہیں تو وہ چرس یا شراب سے ہی سٹارٹنگ ہے۔ اب جیسے آپ نے بات کی آئس کا نشہ، بالکل آئس کا نشہ اس وقت سب سے زیادہ، اگر ہم بات کریں جو برین کو ہی افیکٹ کرتا ہے سب سے زیادہ، ہیلوسینیشن بھی اس میں ہوتی ہیں، وہم اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بالکل سائیکوٹک سمپٹمس میں چلا جاتا ہے وہ۔ اور عموماً جب آئس کے نشے کے حوالے سے کوئی فیملی ہمارے سے ریویو کرتی ہے، بولتی ہے یہ تو پاگل ہو گیا ہے سارا سلسلہ، وہ اصل میں اس نشے کی وجہ سے اس کے جو، جس کو ہم کہتے ہیں ڈرگ انڈیوس سائیکوسس، وہ علامات ہوتی ہیں۔ تو جب تک ہم ڈرگ کو نہیں روکتے اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ سمپٹم جو ہیں وہ ریورس کی طرف جاتی ہیں۔ جہاں تک بات کری کہ آئس کا نشے پہ کیوں جاتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بہت جلدی اگر کوئی ڈائریکٹ آئس پہ بھی، کیونکہ یہ پارٹی ڈرگ کے نام سے فیمس ہوا ہے، بعض اوقات ایسا ہے کہ کسی نے کوئی نشہ بھی نہیں کیا، ویسے تو بہت کم چانس ہوتا ہے، لیکن اگر وہ آئس کی طرف جائے گا تو ہفتہ 10 دن میں ہی اس کے برین کو ایسے چینج کرے گا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ دوسرا جو سوال تھا کہ ہاں بالکل، کہ جیسے دوسری بیماری ہیں اس میں ریلیپس کا چانس ہوتا ہے، تو اس بیماری میں بھی ریلیپس کا چانس ہے، لیکن جو ٹریٹمنٹ ہے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اس کو ٹریٹمنٹ کیسا مل رہا ہے۔ فیملی سمجھتی ہے اس کو بند کرا دینے سے، کسی بھی جگہ پہ کسی بھی ادارے میں ایسا جہاں اس کو بند کر دیا، مہینہ 15 دن 2 مہینے، بے شک وہ آپ 6 مہینے بھی رکھ دیں، اگر اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا، صرف بند کرنا، کھانا پینا اور دوائیاں دے دی اس کو اور وہ سارا سلسلہ کر دیا، تو وہ تو ریلیپس کے چانس 100% ہی ہے، باہر جاتے ہی وہ 24 سے 48 گھنٹے تک بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکے گا، کیونکہ اندر اس کو مل رہی ہے چیزیں، چاہے وہ میڈیسن کی صورت میں مل رہی ہے۔ ہمارا طریقہ علاج ہے اس میں ہمارے پاس چانسز بہت ہوتے ہیں، 2 3 چیزیں جس کو بہت زیادہ فیملیز کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ اپنے پیارے کو اگر کسی ادارے میں داخل کرا رہے ہیں، دیکھیں دوسرے جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہارٹ ڈیزیز ہیں، تو اس میں تو اگر ہم دیکھتے ہیں جاتے ہیں تو ہم بہت اچھا ڈاکٹر کے حوالے سے معلومات کرتے ہیں کہ ہاں یار یہ ڈاکٹر کتنا اچھا ہے، کتنا ایکسپیرینس ہے، اس کے ہاتھ لے کے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے بہت کم فیملیز ہیں جو بہت زیادہ سرچ کرتی ہیں، معلومات کرتی ہیں، اس بیماری کے بارے میں جانتی ہیں اور پھر وہ اپنے پیارے کو اس جگہ ایڈمٹ کراتی ہیں۔ تو اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے، کیا اس کو جہاں ہم ایڈمٹ کرا رہے ہیں تو کیا اس کا علاج صحیح ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا وہ ڈیزیز ماڈل کو فالو کر رہے ہیں، بیماری کے طور پہ سمجھ رہے ہیں، تو اس کے لیے پورا ایک اسٹرکچر پروگرام ہے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یونیورسل ٹریٹمنٹ جو ہے ہمارا، اس کو ہم فالو کرتے ہیں ادھر، پورا ہمارا ایک اسٹرکچر پروگرام ہے، صرف سلانہ اٹھانا نہیں ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ برین ڈیزیز ہے تو ہم نے ادھر کام کرنا ہے برین پہ، تو بند کریں گے، نشہ تو اس کا چھوٹ گیا، شروع میں وڈرال کی، اس کی میڈیسن وغیرہ دی، لیکن اصل چیز تو ذہن سے نکالنا ہے اس کو چیز سے، کیونکہ اس نے ایک عرصے تک نشہ کیا، اور نشہ اور وہ تمام کام جو اس نے نشے سے ملا کے کیے ہیں ان کے ساتھ اس کی ایسوسیشن بڑی مضبوط ہوتی ہے، تو جب وہ دوبارہ کرنے جاتا ہے تو اس کو اعتماد کی کمی ہوتی ہے، کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، اور بولتا ہے یار تھوڑا سا نشہ کر لوں اور میں صحیح ہو جاؤں۔ تو ہمارا جو یہاں کا پروگرام ہے وہ پورا ایک اسٹرکچر پروگرام ہے۔ اگر میں اس کی بات کروں کہ صبح 7 بجے اٹھنا ہے اور رات کو 11 بجے سونا ہے، اب 7 سے 11 بجے تک اب کیا کرنا ہے انہوں نے، تو وہ اس کا پورا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ڈیزیز ماڈل کی تو ہمیں وہ تمام چیزیں، یہ ڈیزیز یا نشہ جو ہے ہمارے 4 ایکسپیکٹ ہیں جس کو متاثر کرتا ہے، ایک جسمانی صحت کو، ایک ذہنی یا نفسیاتی صحت کو، ایک روحانی صحت کو ہماری، اور ایک معاشرتی اور معاشی پہلو کو ہمارے۔ اب ہمیں علاج ایسا ہی چاہیے کہ جو آہستہ آہستہ ان چاروں چیزوں کو ہماری بہتر کرے، صرف بند کرنے سے صحیح نہیں ہوگا۔ اگر ہم بات کریں کہ بیہیویئر موڈیفیکیشن ہے، پورے بیہیویئرس کو اس کو چینج کرنا ہے، تو اسی طرح جو اسٹرکچر پروگرام بنایا ہے ان ساری چیزوں کو ہم نے رکھ کے بنایا ہے کہ یہ چاروں پہلو آہستہ آہستہ ہمارے بہتر ہوں۔
تو 7 بجے اٹھنا ہے، جیسے صبح 8 بجے بریک فاسٹ ہے، پھر ہمارا ایجوکیشنل پروگرام 9:45 سے شروع ہو جاتا ہے۔ 9:45 سے لے کے 10:30 بجے تک ایک جو ہے گروپس ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے 15 منٹ کا بریک ہوتا ہے، پھر جو ہے روٹین میں ایک لیکچرز ہیں جس میں ہم اس بیماری کے بارے میں، ڈیفینس میکینزم، جو چیزیں اس کی متاثر ہیں، اس کو صحیح کرنا ہے ہمیں، کریونگ، اس مینجمنٹ، اینگر مینجمنٹ، اینگر کے بارے میں بتانا سارا سلسلہ۔ شیم ایک بہت بڑا ریزن ہے اس بیماری کا، اگر ہم بات کریں تو روٹ کوز ہے، اس کو نکالنا ہے، وہی اعتماد کی کمی ہے۔ تو وہ سارے ٹاپکس ہیں جو ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اس بیماری کے حوالے سے اس کو معلومات دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اگر ہمارا سیریز میں جو چلتے ہیں وہ ڈیزیز کانسیپٹ ہے کہ یہ بیماری ہے کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کیونکہ یہی لوگ یہی سمجھتے ہوتے ہیں فیملی بھی کہ یار یہ سرس پیریڈ تھا، مسئلہ نہیں تھا، یہ ہیروئن پیریڈ نے جب سے مسئلے آنے شروع کیے ہیں۔ تو ان چیزوں کو، بیماری کو، اس کو ڈیفائن کرنا فیملی کو بھی اور مریض کو بھی کہ بیماری ہے کیا اصل میں، تو اس سارا بیماری کو سمجھے گا تو اس کو پتہ لگے گا کہ ہاں یار اب میں کوئی بھی نشہ کنٹرول کر کے نہیں کر سکتا۔ اچھا عمران صاحب، نشہ لوگ کر رہے ہیں نا، تو نشہ لگتا کیسے ہے؟ اس کی بیسکس آپ نے لازمی تھا، آپ ٹریننگ دے رہے ہو تو بیسک تو معلوم کرتے ہوں گے ایک تو۔ اچھا یہ بھی ایک چیز اور ہے، خواتین کو بھی ہم نے دیکھا ہے نشے میں عادی ہو گئی ہیں، آئس کا نشہ، ہیروئن کا نشہ کر رہی ہیں۔ بیسک لاتے میں بیسک پہ آپ سے بات کروں گے، لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے، ان سے آپ سوال بھی کرتے ہوں گے، فیملی سے بھی کرتے ہوں گے، جو نشے کا عادی ہے اس سے بھی کرتے ہوں گے کہ یار یہ تمہیں کیسے لگی اور کب سے پی رہے ہو؟ تو اس کا بیسک کیا ہے کہ جو بھی ہے، خواتین ہے یا میل ہے، وہ ان کو لگتا کیسے ہے؟ دیکھیں، شروع کرنے کی بے تحاشا وجوہات ہو سکتی ہے، پیئر پریشر ہو سکتا ہے، کہیں احساس کمتری کہیں نہ کہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم بات کریں ویسے جو بیماری کی، اس کا روٹ کوز جو ہے وہ شیم ہے۔ شیم کیا ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے فیملی کو، کہ کہیں نہ کہیں اس کو کمی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے۔ پیئر پریشر کیا ہے، کہیں مزے کے لیے اس نے کہیں پارٹی میں پی لیا، تفریح کے لیے پی لیا، شروع کرنے کے لیے بہتر، کوئی تکلیف دور کرنے کے لیے بہت ساری وجوہات ہیں۔ اصل چیز ہم نے اس پہ جانا ہے، وہ تو ہے بیماری میں، بیماری تھی تو وہ بڑھا، مقداریں بڑھی، اس نے اپنی وجہ سے مقداریں نہیں بڑھی۔ اس کو یقیناً، آپ کو بہت اچھا سوال ہے کہ ہم پریونشن پہ کیوں نہیں کام کریں، ان چیزوں پہ بھی کام کریں کہ بندہ شروع ہی نہیں کرے، اس طرف جائے ہی نہیں۔ اس میں فیملی کا بھی بہت رول ہے، سارا سلسلہ فیملی سے علاوہ دوستوں کو، سارا سلسلہ آپ جو بچوں کی پرورش کرتے ہیں اس میں پیرنٹنگ کے جو اسٹائل ہیں ہماری معاشرے میں وہ بہت ویک ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک طرف تو اگر ہم بات کریں پوش علاقے میں یا پیسے دینے کے، اس کی ساری چیزیں تو وہ پوری کر رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، اس کو ہر چیز ضروریات پوری کر رہے ہیں، لیکن کیا اس کو ٹائم دے رہے ہیں؟ کیا اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں؟ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے دوست کس قسم کے ہیں، کیا ہے، کیا اس کی ایکٹیویٹیز ہے؟ تو یہ چیزوں سے بالکل ہم غافل ہیں۔ تو وہاں کہیں نہ کہیں کوئی دوست نے پارٹی میں کیا، اس نے کی لیا، اس نے ٹرائی کیا اور ایکسپیریمنٹل اسٹیج تھا، اس کو مزہ آیا، اور وہ کہیں نہ کہیں اس میں کمی کا احساس تھا، اس نے بولا یار یہ تو چیز مجھے چاہیے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا۔ تو اس حوالے سے بھی ہم جو ہے ابھی دوبارہ انشاءاللہ شروع کیا ہے، تو پریونشن کے حوالے سے بھی ہم نے کافی اسکول پروگرام، یونیورسٹیز میں یہ سارے سلسلے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا زور ہوتا ہے کہ پریونشن کی کم سے کم اس طرف لوگ آئیں۔ اچھا ایک اور چیز ہے، خواتین کو ہم نے دیکھا کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جو ڈرگس، میڈیسن، گولیاں ہوتی ہیں جو سکون کے لیے ہوتی ہیں، وہ استعمال کرتی ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ استعمال کر رہی ہیں اس کو، اور آنے کے بعد آخری سٹیج پہ پھر وہ یہی بڑے نشے میں جاتی ہیں؟ ان کے لیے کوئی ایسے کوئی پروگرام، آپ کوئی میسیج ہو یہ دیں کہ بھائی یہ جو ہے اپنا نہیں ہونا چاہیے، اس لائٹ ڈرگس بھی نہیں لینا چاہیے، یہ عادی ہو جاتے ہیں۔ اچھا عمران صاحب، بریک آ گیا، بریک کے بعد جو ہے نا پھر آپ سے اس پہ سوال کا جواب لیں گے آپ سے، ہم ذرا بریک پہ چلتے ہیں۔
जी, ब्रेक पे से वापसी आए और शाह साहब से सवाल मैंने किया था कि ख़वातीन जो है वो बड़ी लाइट डोज़ लेती हैं रात को सोते टाइम, सोने के लिए 1 गोली, 2 और 2 से 3, 3 से 4, फिर ऐसा वक़्त आ जाता है कि पूरे-पूरे पत्ते खाती हैं। तो क्या समझते हैं कि ये जो ड्रग्स यहाँ से शुरू हो रही है ख़वातीन के अंदर, ये आगे जाके बढ़ती है और नशे में की आदी बना देती हैं, या फिर ये यहीं पे ब्रेक होता है उनका? हाँ, आपका अच्छा सवाल है। जो ख़वातीन, एक तो इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमारे डॉक्टर्स को, कि कोई भी डॉक्टर के पास जाता है, उसको बोलता है जी मुझे नींद नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, तो वो बड़े आराम से प्रिस्क्राइब कर दी जाती है उसको नींद की टेबलेट्स, जो आगे चल के उसके नुकसान सिर्फ़ यही नहीं कि मिक़दारें बढ़ती हैं, वो बॉडी में और भी चीज़ें मुतासिर करती हैं। तो असल चीज़ ये होती है कि किसी को डिप्रेशन है, किसी को ऐसी चीज़ें, वो ये तो डॉक्टर लिखता है, वो खुद से ही कर देते हैं, चलो जी एंटी एंग्ज़ायटी जो है वो हम टैबलेट ले लेते हैं। वो तरीक़ाकार सही नहीं है, जिसे हम सेल्फ मेडिटेशन कहते हैं। सबसे बेहतर ये होता है कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आप कम से कम किसी प्रोफ़ेशनल से हेल्प लें, और उसको साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, ज़रूरी नहीं है कि उसको मेडिसिन की ज़रूरत है। उसके और बहुत सारे तरीके होते हैं कि नींद को किस तरह से बेहतर किया जाता है, तो वो साइकोलॉजिकल हेल्प। डॉक्टर अमूमन क्या करते हैं, वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं कोई भी एंटी एंग्ज़ायटी या नींद आवर, ख्वाब आवर, देवरिया, एंज़ो का, और वो आहिस्ता-आहिस्ता, अगर उसमें पोटेंशियल होगा तो वो आहिस्ता-आहिस्ता उसकी मिक़दारें बढ़ेंगी, अगर उसमें डिज़ीज़ का पोटेंशियल होगा। तो उस चीज़ को, ख़वातीन को, फ़ैमिली को देखते हैं कि ऐसे नहीं है कि भई हुआ और फटाफट नींद की गोली खा ली, आसान हल तलाश करा। अगर नहीं आ रही तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो जब वो साइकोलॉजिकल हेल्प लेगी, सेशन वग़ैरह लेगी, तो उसको उस चीज़ों की पहचान करेंगी और हम उस चीज़ों से उसको बग़ैर मेडिसिन के निकाल सकते हैं। अच्छा, 5 साल, 6 साल से या 10 साल से ड्रग्स जो है लाइट डोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कैसे निकालेंगे आप? उनकी क्या तरबियत करते हैं या उनको किस तरीके से लेके आते हैं? देखिए, अच्छा, उसमें और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ख़वातीन के अंदर वो बच्चों को मारना और तशद्दुद करना, और किसी भी टाइप का तशद्दुद होता है, वो आसानी से कर लेती हैं। तो इस पे ट्रीटमेंट किस तरीके से आप करते हैं? ये तो देखिए, अब जो हीरोइन है, वो तो एक ऐसा है ना कि बंदा, उसको पता ही नहीं है ना मैं अच्छे कपड़े पहना हूँ, गंदा हूँ, क्या हूँ। साफ-सुथरे घराने के बच्चों को मैंने देखा है कि उनको अपना होश ही नहीं है। मगर ये लाइट डोज़ जो जहाँ से इस नशे में लोग आदी हो जाते हैं, इसके हवाले से जो है ना, कोई मैसेज हो आपके पास, दीजिए। मैं वही बात आपसे पहले की कि उस वक़्त कि अगर उसको कोई, किसी ने, या खुद से वो कोई नींद आवर या एंटी एंग्ज़ायटी टैबलेट्स ले रही है, तो फ़ौरी तौर पे वो किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करे, वो सारी चीज़ें हैं। नहीं, अगर आपके पास उनकी ट्रीटमेंट के लिए हाँ, तो हमारे पास भी उसमें आउट पेशेंट ही ट्रीटमेंट होता है उनको, उनको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं होती। उनके प्रॉपर सेशन होते हैं वीकली बेस पे, या वीक में 2 टाइम जो है अल्टरनेट डेज़ पे सारा सिलसिला, तो आहिस्ता-आहिस्ता उनको उससे क्विट कराते हैं, और दूसरी ऐसी चीज़ें, उनको टूल्स दिए जाते हैं कि वो अपनी नींद को बगैर किसी दवाई के ले सकें, उसमें टाइम लगता है। 1-2 दिन की नहीं है, इसमें भी अगर हम बात करें तो 3 से 4 महीने के रेगुलरली बेस पे उसके सेशन होते हैं। अच्छा, आपके पास ज़्यादातर फैमिली आती हैं, ख़वातीन भी का इलाज भी आप कर रहे हैं या खाली मेल? नहीं, यहाँ जो हमारे 3 सेंटर हैं कराची में, इसमें एक ये है, एक मुआज़ में है, और एक जो है क्लिफ्टन में। क्लिफ्टन का जो है हमारा एग्ज़ेक्टिव क्लास है, और क्लिफ्टन में हम फीमेल को एडमिट करते हैं। उसमें एडिक्शन की भी होती हैं और मेंटल हेल्थ की भी होती हैं। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी हैं, जैसे मलिर का ये एरिया है, मलिर है, शाह फैसल है, डांडी है, कुरंगी है, इस तरीके के इलाके, कुछ गोट, जैसे भी आपने मौज गोट का नाम लिया, यहाँ पे जो फैमिलियाँ हैं, लाजमत इतने पैसे वाले लोग नहीं होते, उनके बच्चे नशे में आ जाते हैं, उनके इलाज का आपने क्या सिस्टम किया हुआ है? किस तरीके से उनका इलाज करते हैं, या कोई ऐसा कोई सिस्टम बनाया है, बिल्कुल, मैकेनिज्म हमारे बनाया हुआ है आपने? यहाँ बनाया हुआ है कि जो नॉन अफोर्डेबल हैं, सारी चीज़ें हैं। फ्री का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक बात है, क्योंकि फ्री ट्रीटमेंट में कोई कमिटमेंट ना फैमिली की होती है, ना मरीज़ की है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें हम 40 टू 50% तक उसको वेलफेयर करते हैं। वैसे नॉर्मली हमारा 40% तक है वेलफेयर का।
لیکن ہم اگر ایویلویٹ کرتے ہیں نہیں یار یہ 40% سے زیادہ ڈیزرو کرتی ہے، پورا اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں، اس کی انکوائری لکھتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات کرتے ہیں، تو منیمم ہم اس کو 50% بھی 60% بھی جو بھی ہمارے ایکسپینسز ہے اس کا ویلفیئر ہم کر دیتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی مریض پیسوں کی وجہ سے علاج سے محروم نہ ہو جائے۔ شاہ صاحب سوال یہ ہے کہ کتنے ٹائم میں جو ہے مریض آپ اس کو عام لائف میں اس کو لے کے آ جاتے ہیں، اور کتنا مثلا، اور محنت سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں جب ایک مریض ہے اس کو گھر والے لا کے لاتے ہیں تو وہ رہتا یہیں ہے، کھاتا یہیں ہے، نہاتا یہیں ہے، سوتا یہیں ہے، تو اور کیا کیا پریشانیاں آپ لوگ کو آتی ہیں شروع میں جب مریض آتا ہے، وہ اس کے ڈائلاگ بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں، کاٹ دوں گا، مار دوں گا، یہ کر دوں گا، تڑیاں بھی لگاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جب وہ فرسٹ ڈے آپ کے پاس آتا ہے اور علاج میں جو جو مشکلات آتی ہیں تھوڑا سا اس کا ذکر کر لیں، اور پھر یہ کہ کتنا ٹائم لگتا ہے۔ ہاں علاج کا دیکھیں ہمارا جو طریقہ علاج ہے، جیسے آپ نے کہا شروع میں آتا ہے، یقیناً جب اس سے نشہ چھوٹتا ہے تو اگریشن لیول، دوسرے مسائل اس کے جسمانی تکلیفوں کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کو تو ہم میڈیسن سے اس کے وڈرول سمٹمز کو کنٹرول کرتے ہیں، اور وہ تقریباً 10 سے 15 دن کا دورانیہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا جو ہے ایجوکیشنل پروگرام کا سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس میں سیشن ہیں، لیکچر ہیں، جیسے میں نے شروع میں بتایا۔ جو انیشیل اگر ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو پرائمری ٹریٹمنٹ ہم کم سے کم 3 to 4 منتھ کا پریفر کرتے ہیں، کیونکہ 1.5 سے 2 مہینے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ برین ڈیزیز ہے تو ادھر سے چینج آنا شروع ہوتا ہے۔ یقیناً مسئلے بہت آتے ہیں، فیملی کو بہت زیادہ، جب ہم بات کرتے ہیں فیملی ڈیزیز ہے تو فیملی کو بہت زیادہ چیزیں سمجھانی ہوتی ہیں۔ عموماً جب 15 دن کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے اس کی فیملی سے تو زیادہ تر جو یہی ہوتا ہے کہ بس میں صحیح ہو گیا ہوں، مجھے لے جاؤ۔ اب اس میں پہلے ہم نے پورا فیملی کو گائیڈ کیا ہوتا ہے، اس کے سیشن ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو اس بیماری کے بارے میں آگاہی دے دی ہوتی ہے، اور فیملی کو بتا دیا ہوتا ہے کہ یہ کہے گا تو آپ نے کیا کہنا ہے۔ ورنہ فیملی عموماً جو ہے نا اس کو سمجھانے بیٹھتی ہے تو اس وقت وہ سمجھنے کی اسٹیج پہ نہیں ہے۔ فیملی جب تک مریض کے پیچھے چلے گی یا مریض کے کہنے پہ علاج کراتی رہے گی، اس کی مرضی کا علاج کراتی رہے گی، جب تک اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو ہمارے ٹریٹمنٹ کا یہ ہے کہ ہم فیملی کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کیا ہے بیماری، کیسے ہے، کیوں ہے، اور کیسے آپ اس کو نکال سکتے ہیں۔ تو پہلا اسٹیج ٹریٹمنٹ کی ہماری کم سے کم 3 to 4 منتھ کا ہم پریفر کرتے ہیں، لیکن یہ کمپلیٹ علاج نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ 3 سے 4 مہینے بعد بھی اگر وہ جاتا ہے تو اس کا چانس بہت کم ہوتے ہیں، جیسے آپ نے شروع کہا کہ دوبارہ نشے میں پڑ گیا، ریلیپس کا۔ تو جو کمپلیٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ تقریباً 8 سے 9 مہینے کے، اگر وہ ساری چیزیں فیملی سمجھ جاتی ہے، اگر ہم بات کریں کہ اس میں فیملی کا، اس ڈیزیز میں فیملی کا بہت زیادہ رول ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سیکنڈ اسٹیج ٹریٹمنٹ کیا ہے، وہ ہاف وے ہاؤس ہے ہمارا آپشن، کہ جیسے 3 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد جہاں اس کی دیکھتے ہیں مینٹل کنڈیشن بہتر ہے تو ہم اس کو ایک 24 گھنٹے کا گھر پہ بھیجتے ہیں اور وزٹ دیتے ہیں، گھر سے ہو کے آئے گا۔ کیونکہ ہمارے تجربات ہیں کہ ایک دم 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد یہاں سے باہر جاتا ہے اور وہ جو باہر تبدیلی آتی ہے وہ تبدیلی نہیں سنبھال پاتا، جسے ہم کہتے ہیں، شروع میں بتایا میں نے کہ اعتماد کی کمی ہوتی ہے، کہ اس نے ایک عرصے تک ہر کام، ہر چیز نشے کے ساتھ کی ہے، اب وہ جب کام کرنے جاتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں کمی محسوس ہوئی، یار پتہ نہیں کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں میں ہم آہستہ آہستہ ان کرتے ہیں۔ تو 3 مہینے کے بعد جو حافظ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ اگر اپناتے ہیں اور پورا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو رزلٹ بہت اچھا ملتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر پہلے شروع میں ہم اس کو ڈے وزٹ دیتے ہیں، پھر ہر ہفتے اس کو ڈے وزٹ ہوتا ہے، پھر 1.5 مہینے بعد اس کو نائٹ وزٹ، ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں بہتری آئی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے وزٹ ہی جو اس کو دیا ہے یہاں سے وہ 6 سے 7 مہینے بعد دیا ہے، کیونکہ وہ 3 مہینے بعد اتنا اسٹیبل نہیں تھا کہ اس وقت ہم اس کو گھر بھیجتے، اگر اس کو بھیجتے تو نقصان گھر والوں کا بھی تھا اور اس کا بھی تھا، اور اس میں فیملی کو ہمارے ساتھ مل کے چلنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو 3 مہینے بعد، 1.5 مہینے بعد اس کو نائٹ وزٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں، پھر 3 مہینے بعد اس کو 2 نائٹ وزٹ کی طرف لے جاتے ہیں، اسی طرح آہستہ آہستہ۔ اچھا اس دوران جو ہے جب وہ وزٹ پہ جا رہا ہوتا ہے، آ رہا ہوتا ہے، اس کا پورا
فیڈ بیک لیتے ہیں اس سے، اس کو کیا کیا مسئلے آئے اس کو یہیں سے ڈیزائن کراتے ہیں اور ان چیزوں سے نمٹنے کے اچھے طریقے سے طریقے بتاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں بھی ان کے سیشن بھی چل رہے ہوتے ہیں، گروپ بھی چل رہے ہوتے ہیں، پورے روٹین میں ہوتے ہیں، اسٹیپ ورکنگ بھی چل رہی ہوتی ہے، اور وہ ان چیزوں کی پہچان کر رہا ہوتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ اگر آپ ٹریٹمنٹ بتائیں تو مختلف اسٹیجز پہ کر کے وہ تقریباً 1 سال چاہیے ہوتا ہے، لیکن اگر فیملی اور مریض جس طرح سے بتایا جا رہا ہے اس طرح سے لے کے چلے گا تو اس میں سکسیس کا ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جب فیملی بھی اپنی مرضی کر رہی ہے اور مریض بھی اپنی کر رہا ہو، پھر آپ کو کبھی بھی کامیابی نہیں مل رہی۔ یا مریض اپنی کر رہا ہے اور مریض کے پیچھے ہی فیملی چل رہی ہے، چلو یہ کر لو، تو وہ 10 سال بھی چلتا ہے، کیونکہ مریض کی ذہنی صحت ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے خود فیصلے کر سکے۔ تو یہ فیصلے کچھ عرصے کے لیے فیملی کو اور ہمارے ساتھ مل جل کے ہم نے اس کے لیے ایک اچھے فیصلے کرنے ہیں، اس کے لیے پورا ایک ڈیزائن کرنا ہے، پھر اس میں چانس بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ریکوری کی طرف آ جاتا ہے، اور بہت سارے ہمارے پاس ایسے ہیں۔ اور میں اگر بات کروں تو 60 to 70% لڑکے میرے پاس ہی کام کر رہے ہیں ایسے، جن کو 5 5 سال ہو گئے، 6 6 سال ہو گئے۔ اس کو ہم پھر دیکھتے ہیں، اگر وہ بہت سارے ہیں جنہوں نے کام کیا ہی نہیں ہوتا ہے باہر کچھ بھی، تو وہ بولتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہی چلنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کو 1 سال بعد اس کے لیے، اگر وہ ساری چیزوں کو فلفل کر رہا ہوتا ہے تو ہم 1 سال بعد اس کو یہ آپشن دیتے ہیں اور اس کی تھوڑی پاکٹ منی شروع کرتے ہیں، اور اس پہ ساتھ ساتھ کام ہوتا رہتا ہے۔ 2 سال بعد ہم، جب 2 سال کی اس کی ریکوری ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کو فل فلیش جو بھی سیلری پیکیج ہوتا ہے کہ اچھا اینڈ سم اس میں لے آتے ہیں۔ اور میں نے ایسے بتایا کہ تمام تینوں اداروں میں تقریباً 70% وہ لڑکے کام کرے ہیں جنہوں نے نشہ چھوڑ دیا ہے، اور 4 سال 2 سال 1.5 سال ہو گیا، اور وہ ہمارے ساتھ اب کام کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، اور اپنی تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے، زندگی کو اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں۔ جی یہ تھے عمران شاہ، پرورش ریکوری سینٹر، جن سے آج ہماری نشے کے عادی جو افراد ہیں ان پہ گفتگو ہوئی، اور انہوں نے کافی خلاصے سے جو ہے بات چیت کری اور بتایا کہ نشہ ختم کیسے ہوتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو فیملی کا ہوتا ہے، اور فیملی اگر کوآپریٹ کرے تو نشے کا عادی جو افراد ہیں وہ اس سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ اور اچھی گفتگو ہوئی، تو انشاءاللہ پھر ایک دفعہ اور ان سے انٹرویو کریں گے، اور ان لوگوں سے ملیں گے جو نشے کے عادی لوگ ہیں، ان سے بھی ملاقات کریں گے کہ بھئی آپ نے کس طریقے سے نشہ چھوڑا، اور یہ کتنی آپ کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں، تو بات چیت ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، محمد نعیم بیگ۔